ناظرین کرام، خوفناک تصادم کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ پاکستان کے صبر کا پیمانہ بہت پہلے سے لبریز تھا۔ آج باضابطہ طور پر طالبانی رجیم، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی سہولت کاری کی وجہ سے ٹی ٹی پی نے ایک اور ریڈ لائن کراس کی ہے۔ شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کریں۔ پاکستان سے اس وقت کی بڑی خبر آ رکھی ہے۔ پاکستانی سینا کی چوکی پر قبضہ کیا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ ٹی ٹی پی نے قبضہ کیا۔ دوستو، سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ بھارت کے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں۔ وہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب نو دس از اے کوسچن وچ از ویری سگنیفیکینٹ کہ انڈیا وہاں پہ کیا کر رہا ہے اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ 2043 سیٹیں تھیں ٹوٹل، جس میں سے 200 سے زائد جو ہیں بی جے پی اور جے ڈی یو جو نتیش کمار کی پارٹی، ان کا آپس میں الائنس تھا نا، این ڈی اے، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس، انہوں نے 204 یا 203 یا 204 سیٹیں جیت لی ہیں۔ یعنی یہ کہ اب تو 3/4 میجورٹی مل گئی ہے، 2/3 کی کیا بات کریں۔ دوسری جانب کانگریس کا برا حال۔ انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے، اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ۔ یہ اتنا امریکہ کا نہیں ہے، یہ ایکچولی بات ہوا یہ ہے میرے خیال میں، حالانکہ اٹس ویری ارلی۔ ہمارا جو فینس ہے نا سمی صاحب، یہ فینس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے، امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، ہندوستان ان کا میجر اسٹریٹجک ایلائی ہے، میجر نیٹو لائک پارٹنر ہے، ہمیں بھول جائے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے وہ میرے خیال میں از ناٹ فٹ ٹو بی اے ڈپلومیٹ۔ نہیں ہے، ہم لوگ بلنٹلی یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو پلاننگ کی گئی ہے، یہ دیکھیں، یہ جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے نا، یہ کوئی 5 منٹ پہلے پریپیئر کیا گیا نہیں ہے، نہ یہ مہینوں پہلے کیا گیا۔ اس کو کم سے کم 6 مہینے سے سال کا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے ایسے واقعات کو کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی پلاننگ تو شروع سے چل رہی ہوگی۔ ہم افغانستان کی جتنے ریفیوجی ہیں ان کو ہم لوگ باہر بھیج رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں۔ ہم نے 40 سال بھی ان کا برڈن جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھایا۔ جو آپ لوگ بار بار آپ لوگ آ کر یہی پوچھتے ہو کہ انڈیا پاکستان بات کیوں نہیں کرتے، سولوشن کیوں نہیں نکال، کس کو پوچھیں؟ آپ کے فورن، دیکھیے آپ اتنا مجھے بتا دیجئے، آپ کے فورن منسٹر کو کون جانتا ہے؟ ہمارے فورن منسٹر دیکھیے، چلیے آپ ان کی فورن ٹرپس دیکھ لیجئے۔ اسی سال کم سے کم 19-20، آپ نے صرف 2025 میں انہوں نے کم سے کم 19-20 فورن ٹرپس کیے ہیں۔ فورن ٹرپس میں انہوں نے دوسری کنٹریز کے ساتھ انفراسٹرکچر، ڈپلومیسی، سائبر سیکیورٹی، اے آئی انٹیگریشن، بہت ساری چیزوں کو لے کر بات کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے اشاق ڈار صاحب، وہ بھی میں کشمیری ہوں اس لیے مجھے ان کا نام پتا ہے، ورنہ کس کو دنیا میں کون جانتا ہے کہ آپ کا فورن منسٹر کون ہے؟ وہ جاتے ہی کہاں ہیں؟ کیونکہ کوئی فورن پالیسی نہیں ہے بھائی، جو آرمی بولتی، جو ملٹری بولتی وہی کرنا ہوتا ہے، اور ملٹری آپ کی وہی کرتی ہے، یا تو جو چائنا بولے گی۔ اور چائنا، دیکھیے چائنا کا آپ کو پتا ہے، چائنا نے انڈیا کو اکنامک دشمن بنا کے رکھا ہے، اکنامک رائیولری، تو وہ پاکستان کو یوز کرتی رہتی ہے ہمارے یہاں پہ اٹیکس کروانے کے لیے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کروانے کے لیے، تاکہ ورلڈ مارکیٹ میں چائنا کا بول بالا ہو اور انڈیا پیچھے رہ جائے۔ تو یہ اس طرح کی جیو پولیٹکس ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ہم کسی سے بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کچھ ہے ہی نہیں۔ تمام اپنے جو کونسل جنرلز ہیں ان کو نیو یارک بلا لیے، طلب کر لیا، آ جاؤ۔ اور پھر کیا ہوگا وہاں پہ، یہ میں نے ان کی تصویر دیکھی، پھر کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ، اور وہ اس طرح کہ ٹرمپ، انڈیا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کو ریڈ کرنے میں کہاں پہ غلطی لگ رہی ہے، امریکہ کو ریڈ کرنے میں کہاں پہ غلطی لگ رہی ہے۔ یہ شاید یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے۔ اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، جب پچھلی دفعہ جب ٹرمپ ابھی پاور میں نہیں آئے تھے تو جے شنکر نے اس وقت بھی امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور اسی طرح تمام کونسل جنرلز کو بلایا تھا، اور یہ 2-3-4 دن دسمبر کے آخری دنوں میں وہاں پہ رہے تھے۔ اور مجھے یاد ہے ان کی ملاقات ہوئی
उनसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से, और उन्होंने क्या किया वहाँ पे मिल के और वाइट हाउस गए और वो बड़ी इनफॉर्मल सी मीटिंग, और जैक सुलिवन जो है उसने कोलंबिया की जैकेट पहनी है और वो खड़ा है वहाँ पे, एंड दैट्स इट। तो वो बस जस्ट एक मतलब ऐसे ही एक मुलाकात थी। अब नो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है और ट्रम्प साहब जो हैं वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। अभी मैं देख रहा था कि जो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ये वाक़या हुआ है, इस पे आई थिंक जो इंडियन लीडरशिप है दे वर वेरी मच कंसर्न्ड कि अमेरिकन क्या पोजीशन लेते हैं। तो देख रहा था मैं कि जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका ने इंडिया को हेल्प ऑफर की है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे जानते हैं, वो प्रोफेशनल हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह की चीज़ें। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने इसको टेररिस्ट इंसिडेंट कहा था, और क्या इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें इस पोटेंशियल का पता है एंड हम इसको समझ रहे हैं। और ये एक चीज़ हुई। बहरहाल द रियल थिंग इज़ कि जो इंडियंस हैं वो जब से, अब देखिए इंडिया और अमेरिका का बड़ा गहरा ताल्लुक था। आपको याद होगा 2018 में इंडिया ने और यूएस ने 2+2 शुरू किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है जी। डिफेंस कोऑपरेशन बड़ा तगड़ा था। फिर इंडिया ने एक जो है इंडिया को एलिवेट किया था एज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन Tier 1 स्टेटस, जिसमें बहुत सारी इंडिया जो है वो डुअल यूज और डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी अमेरिका से ले सकता था, और इंट्रॉपरेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब यकदम वो चीज़ें ख़राब हो गई कि जी जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल है उनको हर तरह की ताकत दी जा रही है, और उनको ये कहा जा रहा है ना उनके ऊपर केस होगा, ना वो कभी अरेस्ट हो सकते हैं, ना उनको कुछ कहा जा सकता है, चाहे नेवी हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो, सबके लिए फैसले वही करेंगे। और आगे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको सदर भी बनना है। तो सर क्या समझा जाए फिर? लोग गलत तो नहीं कह रहे? किसी ने, भारत ने आके तो नहीं इन तमाम लोगों को, डिक्टेटर्स को यहाँ पे बिठाया था, ये आए थे ना, इन्होंने किसी ना किसी सिविलियन गवर्नमेंट को गिराया था और ये आए थे। अब सिर्फ इनका तरीका वारदात जो है ना वो बदल गया। अब ये पहले की तरह जो है वो इस तरीके से खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आते। अब ये ऐसे काम करते हैं कि सामने आपको सिविलियन चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो इमरान खान की शक्ल हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, लेकिन असल में काम यही कर रहे होते हैं। तो जाहिर है इनको फिर हर जगह से बातें तो सुननी पड़ेंगी। अब आज के जमाने में तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर आप गलत चीज को भी इनकी डिफेंड करेंगे तो फिर जाहिर आप मुल्क का ये बुरा कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं। 4-5 हजार लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, बाकी सब तो बेचारे यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी गुजारने के लिए हैं। लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ झगड़े को बढ़ाया जा रहा है, अटैक्स चल रहे हैं, इस वक्त जो सारे के सारे ओहदे आपने दे दिए हैं फील्ड मार्शल साहब को, तो ये रोक क्यों नहीं पा रहे हैं जरा से लोगों को? 7-5